صاحب 180 ڈگری اپوزٹ دو چوائسز ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی. ایک مشرف جو آپ کے بقول ان کو کمانڈ بھی نہیں دی جانی چاہیے تھی, اور ایک جنرل راحیل شریف, اور دونوں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے چنے. پاکستان میں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے بناتی ہے فوج کا چیف؟ اختیار تو پرائم منسٹر کا ہے, اس میں کوئی اور نہیں ہے. بیشتر ممالک میں یہی ہے, اختیار پرائم منسٹر کا ہوتا ہے یا اس کی جگہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. امریکہ میں پریزیڈنٹ کا ہے, مگر وہ اختیار استعمال کرنے کے لیے آپ کو چاہیے, یہی بات جو میں نے پہلے عرض کی نا, جو آپ مضمون میں میں نے کہا کہ آپ نے منتخب کرنا ہے, کسی کو پسند کرنا ہے, کسی کو کہنا ہے کہ یہ, تو اس کی قابلیت کا کوئی اندازہ لینا چاہیے. قابلیت کا اندازہ کیسے لیتے ہیں؟ ایک پرائم منسٹر کسی جرنیلوں کی قابلیت کا کیسے لے سکتا ہے اندازہ؟ باہر کے ممالک میں لوگ جاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, آتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اچھا جی, اگر جنگ ہوگی تو آپ کیا کریں گے, اس میں کیا کریں گے, اس میں کیا کریں گے, بات کرتے ہیں. پھر ان کو خبر ہوتی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے. سینٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے امریکہ میں, وہ وہاں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, جرنیل بلائے جاتے ہیں. یہ نہیں صرف فوج کا چیف نہیں, جو بھی جرنیل اس کو بلانا چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, سامنے آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس معلومات ہے جس کی بنا پر آپ فیصلہ کر سکیں. یہاں پر مجھے نہیں پتا کس طرح فیصلہ ہوتا ہے, کوئی اندازہ نہیں. تو میرا خیال نواز شریف صاحب ہی کہہ سکیں گے, کیونکہ انہوں نے 4 بنائے ہیں, باقی انہوں نے ایک 2 ہی کسی نے بنایا ہوگا, اسے 4 بنائے ہیں, تو شاید یہی بتا سکے کیسے بناتے ہیں. اس کی چوائسیز کون سی تھی؟ پہلا جو چیف نے بنایا تھا وہ وحید کاکڑ تھا. میرے خیال میں بڑا اچھا چیز تھا, بہت اچھا چیز تھا. اور جو اس نے آخر میں جو اس کو مجبور ہو کے کرنا پڑا, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے اس کو آج تک معاف نہیں کیا, وہ میرے خیال مجبوری سے اس نے کیا, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور میرے خیال سب سے بہتر آپشن یہی تھا کہ اس نے غلام حسن خان کو بھی فارغ کیا اور نواز شریف صاحب کو فارغ, اور خود نہیں دیا کچھ. اس نے کہا الیکشن کرو پھر آ جاؤ. اس میں الیکشن میں بے نظیر صاحب آ گئے. پھر اس نے بتایا جہانگیر کرامت کو. جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں تھے, کیونکہ جہانگیر کرامت نے بھی جاتے جاتے اس کو کہہ دیا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل بناؤ. وہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا اس کو. اور اس کو جہانگیر کرامت جو تھا وہ کوئی دھڑلے والا چیز نہیں تھا, وہ ذرا تھوڑا سا ایسا تھا کہ سوچتا زیادہ تھا اور عمل کام کرتا تھا. تو اس نے کہا جی کہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نواز شریف کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرو یہ ضرور. تو چنانچہ انہوں نے میڈیا کو کہہ دیا. تو جب وہ میڈیا کو کہہ دیا, اس کو مجبور کیا, اس نے ریزائن کر دی. تو اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد آ گئی باری مشرف صاحب کی. تو مشرف صاحب نے تو جو کچھ کرنا تھا اس کے ساتھ وہ کر دیا. تو 3 تو اس کے تجربے اس قسم کے تلخ ہیں, اچھے نہیں ہیں بہت. چوتھا جو اس نے بنایا ہے وہ اس کے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ خوش ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ ضرور تھوڑا بہت اپنی بات بنواتا ہے. اس وقت کی فوج جو ہے اس میں یہ بات ایک 2 چیزیں واضح ہیں. اس میں بھی جو تبدیلی وہ اشفاق نے شروع کی تھی, اور یہ میرا خیال ہے راحیل جو ہے وہ اس کو آخر تک لے کے گیا ہے, کہ فوج نے ٹیک اوور نہیں کرنا, ہم نے نہیں کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم جتنی دفعہ کی ہے, ہم نے کوشش کی ہے, ہم فیل ہی ہوئے, کامیاب نہیں ہوئے, تو چنانچہ یہ ہمارا کام نہیں. تو یہ ایک, مگر جو سیاستدان ہیں ان کو ابھی بھی بیچاروں کو ڈر لگتا ہے, اس کا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا. وہ ڈرتے ہیں اس بات سے اور ڈرتے رہیں گے, کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہوتا, کوئی سر پھر بھی آ سکتا ہے. بات اصل میں جو آپ کی چیز ہے نا کہ کیسے بناتے ہیں, وہ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کس بنا پر نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ کس کو بنانا ہے. اصل بات یہ ہے, کیا بنائیں گے جو بہترین سپاہی ہے, جو وہی کام کرے گا جیسا راحیل کر رہا ہے, ایسا بندہ چنیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ سب میں آپ کے نالج نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بھی تھوڑا بتائیں نا, کیونکہ مجھے تو پتا ہے میں کیا جانتا ہوں. میرا تو نہیں خیال وہ یہ کرے, کوئی آئیڈیا نہیں نواز شریف صاحب کے. میرا تو نہیں خیال کہ وہ یہ بات اس بنا پر چنیں گے کہ کون اس قابل ہے جو اپنا کام کرے. دوسرے کیا چوائس ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں کہ کون اس قابل ہے جو اپنا کام نہ کرے.
مگر کون اس قابل ہے جو مجھے تنگ نہ کرے؟ آپ کیسا چیف چاہیں گے؟ راحیل شریف صاحب نے کوئی تنگ کیا نواز شریف صاحب؟ ضرور کچھ نہ کچھ تو تنگ کیا ہے، کئی چیزوں میں اس نے بات منوائی ہے نا، کئی چیزوں. اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ کس طرح شروع ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب تو نہیں جنگ شروع کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو پشاور کے بعد بھی شاید نہ مانتے، مگر ابتدا اس نے کراچی کے بعد کی تھی اور اس کے بعد پھر پوری دور میں آ گیا پشاور کے بعد. تو یہ تو اگر تمہارا خیال ہے، آپ کا خیال ہے کہ جناب وہ نواز شریف کا رضامند تھے اس وقت، تو شاید میں غلطی میں ہوں. آئی تھنک وہ میرے خیال میں وہ جب شامل ہوئے تو اس کے بعد رضامند ہوتے گئے آہستہ 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 بادل ناخواستہ. اب بھی اس طرح رضامند نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے. دیکھو نا، سیاستدان کو بڑی بڑے مسائل ہوتے ہیں اس معاملے میں. اس نے لوگوں کو بنا کے بھی رکھنا ہے اور جتنے اور پارٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی دوستانہ رکھنا ہے. اگر راحیل نے کراچی میں ایکسیلیٹر پہ پیر دبایا ہے تو کون چیخیں مار رہا ہے؟ کون چیخیں مار رہا ہے؟ ایم کیو ایم اور پی 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 یہ چیخیں مار رہے ہیں نا. تو یہ تو وہ کیا تھا، وہ چارٹر اور ڈیموکریسی، وہ کیا چیز تھی وہ پہ جس میں دستخط ہوئے تھے، وہی والے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اتنا زیادہ کچھ تو نہیں ہو سکتا نا نواز شریف، کیونکہ کل وقت آئے گا تو یہ وہی پی 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 ہے جس نے اس کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل وقت میں. جب سے یہ آیا تب سے اس کا ساتھ دیا ہے. تو اب اگر یہ اس کے اوپر ڈنڈا رکھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس طرح کرے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا. بریگیڈیئر صاحب، ود آل یور ایکسپیرینس، آپ کے خیال میں اس دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف جنرل راحیل جیسے شخصیت کا فیصلہ کریں گے، جنرل مشرف، کاکڑ یا جہانگیر کرامت؟ مجھے کوئی پتہ نہیں، وہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کس کا انتخاب کریں گے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے خیال میں وہ جس بنا پر اس کو چننا چاہیے اس بنا پر نہیں انتخاب کرے گا. بنا وہ ہونی چاہیے کہ جو سب سے اچھا فوج کا سربراہ ہوگا، جو میری حفاظت کر سکے گا، یہ ہونی چاہیے. جو میری حفاظت، میرے ملک کی، میری قوم کی حفاظت کر سکے گا اور کروا سکے گا اپنے سپنوں سے. میرے خیال میں یہ بنا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی فہم میں ہی نہیں ہے کہ یہ بنا ہونی چاہیے کہ اس کو ریجیکٹ کرے. یہ اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنا ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ بنا ہونی چاہیے. یہ سب جنرل راحیل شریف نے اپنے ٹینیور میں بطور آرمی چیف کون سے بڑے انیشیٹوز لیے؟ دیکھیں نا، بہت سارے بڑے انیشیٹو جو ہیں ان کا تو آپ کو خبر بھی نہیں ہے اور شاید اس وقت خبر ہونی بھی نہیں چاہیے. مجھے بھی کئی چیزوں کی خبر نہیں ہے، کچھ کی ہے کچھ کی نہیں ہے. مثلا دیکھو، اب میں یہ اس ذرا سے سمجھا دوں اس بات کو، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مشکل چیز ہے. میں نے جو آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے مضمون لکھے ہیں یہ دہشت گردی کے اوپر، ایک سیریز کی، اس میں بھی میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے بات. اس قسم کی جنگ میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ میں میڈیا کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. میں کئی کامیابیاں ہوں گی جو نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ اگر میں وہ کامیابی بتا دوں آپ کو تو پھر آپ سمجھ لیں گے اور شاید اگلی دفعہ میں وہ کامیابی پھر اسی طریقے سے نہیں حاصل کر سکوں گا، کیونکہ آپ بتا دیں گے. آپ نے تو بتانا ہے نا کہ آپ خبر دیں گے. آپ آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے، میں نے کہا یار یہ میں جنگ ایسے جیتی، آپ ایک دم تصویر ڈال گئی، دیکھو اس نے ایسے جیتی تھی. تو جس سے جیتی اس کو تو سمجھ آ گئی نا، اگلی دفعہ وہ کہے گا یہ چال تو مجھ پہ نہیں چلنے. اس لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی پڑیں گی. مگر جو آپ نے بات پوچھی اس کی، میرا خیال ہے سب سے بڑی جو کارکردگی، سب سے بڑی اس کی کارکردگی راحیل کی جو ہے وہ اس سے یہ سمجھ آئی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے. جو اس میں ایک بات اس کو شاید نہیں سمجھ آئی، کیونکہ اس کے آگے ایک قدم اور ہے کہ کرپشن کیوں پھلتی اور پھولتی ہے کسی ملک میں. اگر ناانصافی ہو تو ناانصافی ختم کرو گے تو کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. اگر آج آپ کے ملک میں منصف ہوں
اور آپ کو اور مجھ کو انصاف مل رہا ہو، تو ہم یہ جو اسلامی شریعت کورٹ ہیں جو یہ جماعت الدعویٰ اور وہ چلا رہے ہیں سارے پنجاب میں، جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، وہاں میں نہ جاؤں. وہاں میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں جو ہے ان کی ہمت نہیں ہے کسی طاقتور کو ہاتھ ڈالنے کی، اور اس کی ہے. اور وہ جس وقت ڈالتا ہے تو یہ گندا پولیس والا جو ہوتا ہے یہ بھی جا کے گرفت کرتا ہے اس کی. میں جب گندا پولیس والا کہتا ہوں میں واضح کر دوں، ساری پولیس گندی نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، مگر گندے بھی ہیں نا، ہم میں بھی گندے ہیں. وہ بھی پکڑتا ہے اس کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈنڈا مارے گا، یہ نہیں چھوڑے گا، تو ہم وہاں نہ جائیں. مگر ہماری عدالتیں نہیں چل رہی. ہمارے ملک میں ناانصافی ہے اور پل رہی ہے، اور اس کو فروغ دے رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، یہ سیاستدان چلا رہے ہیں. اور نہ ہم لوگ جو ناسمجھ ہیں وہ یہاں تک کیونکہ پہنچتے نہیں ہیں تو ہم کرپشن پہ رک جاتے ہیں، نیب بنا دو. حالانکہ نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا کرے گی نیب؟ اگر آپ اپنی عدالتیں ٹھیک کر دیں، پولیس کا طریقہ ٹھیک کر دیں، فورینزک پولیس بنا دیں، کیا ضرورت ہے اس کی نیب کی؟ آپ نے بہت پیشنیٹلی یہ بات کی. 12 اپریل 2016 گوادر میں تقریر کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور کرپشن ان تینوں کا آپس میں نیکسس بتایا اور کہا کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا. کیا جنرل راحیل شریف کرپشن کے خلاف 29 نومبر تک کامیابی سے کوئی اقدامات اٹھا سکیں گے؟ ان کی لیگیسی اس حوالے سے کیسے یاد رکھی؟ نہیں ہو سکتا. دیکھو نا، لیگیسی اس کی بڑی اچھی ہے کہ اس نے ایک بات شروع کر دی. یہ سب سے بڑی لیگیسی ہے. یہ بات پہچان دی. یہ نیکسس دہشت گردی اور ایکسٹریمزم اور کرپشن میں یہ اس نے پہچان لی. اس کی جڑ تک نہیں پہنچا، چلو اس کو چھوڑو، مگر اتنی بات پہچان لی نا. یہاں تک اس سے پہلے کوئی گیا تھا؟ کوئی دانا آدمی کسی نے کہی تھی یہ بات؟ جنرل مشرف نے نیب بنائی تھی. نہ نیب بنانا تو مطلب نہیں ہوتا نا. اس سے پہلے تو کیا تھا، احتساب بیورو تھا نا، وہ بھی وہی چیز تھی. وہ بھی نیب ہی کر رہا تھا نا لوگوں کو. اس نے صرف انگریزی بنا دی اور لفظ اچھا لگا، ہی گاٹ نیبڈ، وہ اچھے ہی ایک بن گئی. مگر جو جب آپ نے مشرف کی بات کی تو یہ واضح کروں، پہلا اس نے جو چیئرمین لگایا تھا نیب کا، اس کا نام تھا جنرل ایس ایم امجد، سید محمد امجد. اس سے صاف اور شفاف آدمی میں نے نہیں دیکھا فوج میں. نہیں، بہت سارے ہیں مگر اس جس طرح وہ اصول پہ چلتا ہے اس طرح نہیں. مگر امجد کو ہٹانا پڑا نا اس کو. پھر وہ لانے پڑے کہ جو اچھا جی چلو یہ بھی صحیح، اچھا جی چلو. مجھے ہنسی آتی تھی جب منیر رفیق تھا چیئرمین نیب، تو ہر دوسرے دن وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے یہ کیا فیصل صالح ہے تو سب وہ یہ جی ہے جی، اس کے اوپر ہمارے پاس مقدمات ابھی بھی ہیں. اور انٹیریئر منسٹر کے تحت وہ کام کر رہا تھا. وہ اپنے منسٹر کو کہ میرے پاس وہ کر کچھ نہیں سکتا جو ہے کیس پکڑ میں کر کچھ نہیں سکتا، کیا تو کچھ نہیں نا اس نے. تو پھر آپ سودا بازی شروع ہو جاتے ہیں نا. پھر آپ انصاف تو نہیں دے رہے، پھر آپ سودا بازی کر رہے ہیں. جنرل راحیل کی لیگیسی کیا ہوگی؟ میں نے پہلے تو عرض کر دی نا کہ اس نے یہ یہاں تک پہنچ گیا. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کرپشن ختم کر دی. اگر یہ نہیں ہوگی تو دہشت گردی بھی ہوگی، ایکسٹریمزم بھی ہوگی، اور ہم دونوں کا شکار ہیں. یہ لیگیسی ہوگی. دوسری لیگیسی اس کی ہوگی کہ اس نے بڑے نرم انداز سے، بغیر شور مچائے، بغیر میڈیا کو بلا کے کوئی باتیں کی کرنے کے، اس نے پس پردہ اپنی مرضی کروا لی سیاستدانوں سے. کس چیز پہ؟ میں عرض تو کر چکا ہوں نا. یہ آپ کا کیا خیال ہے کراچی کا آپریشنوں کی مرضی سے ہو رہا ہے یار؟ سیدھی ساری بات ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب پنجاب میں نہیں ہوگا، اس پہ کوئی بات ہوئی ہوگی، کوئی اگریمنٹ، کوئی معاہدہ کچھ ہوا ہوگا. مگر کراچی میں جو ہو رہا ہے تو یہ تو واضح ہے نا کہ وہ اتنا خوش تو نہیں ہے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تھوڑی چیخ مارتا ہے. وہ اس نے کیا تھا، یہ پیچھے اس نے کانفرنس بلائی ہے نواز شریف، یہ اس کے دل کی تکلیف ہونے سے پہلے جب آیا تھا واپس تو اس نے بلایا تھا، تو اس پہ بڑا واضح تھا کہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو نیا بنا تھا
جنجوعہ وہ بھی نہیں تھا اور راہیل بھی نہیں تھا، اور سیکورٹی کے اوپر اس نے ساری گفتگو کی، باقی سارے بلا کے. تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چیخ مارتا ہے نا کوئی، وہ آزادی کے لیے پس پردہ کر رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے. یہ بڑی اچھی خوبی کی بات ہے. اشفاق کیانی نے بھی شروع میں کیا ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. جس وقت لانگ مارچ ہوئی ہے، اس نے بڑے آرام سے بڑے تسلی سے جا کے زرداری کو کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو، اگر یہ نواز شریف اور پارٹی اسلام آباد پہنچ گئے اور پھر تم نے کہا کہ بھائی فوج آؤ ان ایڈ سول پار، تو شاید میں نہیں آ سکتا. آگے تمہارا فیصلہ ہے. یہ پس پردہ کی نا، بڑی عقل سے بات اس نے کی، سمجھداری سے کی. تو راہیل یہ کر رہا ہے، بڑی سمجھداری سے کر رہا ہے، بہت عقل سے کر رہا ہے. اور اس کی جو اس کی طاقت ہے وہ بھی اشفاق کیانی کے پہلے 2 سال میں اس کی تھی. اس کے جتنے تھے جو ساتھ اس کے جرنیل تھے وہ اس کے ساتھ یک زباں تھے، پتہ تھا کہ یہ اعتباری کام کرے. اسی طرح راہیل کے ساتھ یک زباں ہے.